بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا دفتری اصطلاحات سے فائنل ٹرم کے پیپر میں جو ہمارا سلیبس تھا، اس میں ہم نے خطوط کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو خطوط جو ہے وہ اس پہ ایک لیکچر تو میں نے آپ کو دیا، اس میں مزید گنجائش کی ضرورت ابھی باقی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں مزید خطوط کے عنوانات کے حوالے سے بات کی جائے کہ کون کون سے، ایک تو جنرل خطوط کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ خط کیا ہوتا ہے اور خط لکھنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ دعوتی خطوط بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم کسی کو رسم شادی کی دعوت کے لیے یا کسی دیگر تقریبات کی صورت میں ہم ان کو بلاتے ہیں، تو اس کا دعوت نامہ جو ہے خط کی صورت میں وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دفتری اصطلاحات ہماری تقریباً مکمل ہو چکی تھی، تو آج کا ہمارا جو نیا لیکچر ہے اس میں آج ہم رسید کے حوالے سے بات کریں گے۔ رسید کیا ہے اور اس کے طریقہ کار لکھنے کا کیا ہے، اور مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر میں اس سے متعلقہ کیا سوالات آ سکتے ہیں۔ رسید ہمارے لیے جاننا رسید کے متعلق کتنا ضروری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو رسید کی تعریف دیکھتے ہیں۔ رسید کسی چیز رقم وغیرہ کی وصولی کی تحریری دستاویز کو کہتے ہیں۔ ہم کسی سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں، جو لین دین کا معاملہ ہے، اس میں اسلام کا بھی حکم ہے کہ وہ آپس میں لکھ لیا کرو۔ تو گویا کہ کسی چیز کا جب ہم کسی سے سودا کرتے ہیں یا لین دین کے معاملے میں بات کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں ایک ایسی تحریری صورت میں ایک ہمارے پاس ثبوت ہوتا ہے جس کو ہم دکھا کر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان معاہدہ یا کنٹریکٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ جس طرح سے اس کی چھوٹی سی مثال، جس طرح سے ہم اپنی یونیورسٹی میں اپنی فیس ادا کرتے ہیں، تو اس کے عوض بینک میں یا کسی دوسری جگہ پہ جہاں پہ بھی ہم اپنے ڈیوز یا فیسز وغیرہ جو آپ سبمٹ کرواتے ہیں، تو اس کے عوض آپ کو کچھ نہ کچھ ثبوت دیا جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے رسید ہوتی ہے۔ جدید اور ٹیکنیکل دور میں اگرچہ اس کی صورتیں بدل گئی ہیں، لیکن کسی نہ کسی صورت میں یہ ہمارے روٹین ورک میں ہمیشہ ہمارے کام آتی ہے۔ تو آج ہم باقاعدہ طور پہ چیزوں کے حوالے سے رسید لکھنے کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ اس کے بعد جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو مکان کی جو کرایہ داری ہے اس کے متعلق میں ہم بات کریں گے۔ آج ہم فروختی کے متعلق اور رسید لکھنے کے طریقے کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ رسید کسی چیز رقم وغیرہ کی وصولی کی تحریری دستاویز کو کہتے ہیں۔ ایسی دستاویز ہونے کی صورت میں کوئی کسی سے دوبارہ کسی چیز یا رقم کی واپسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ وہ ثبوت ہے جو کسی کام کے مکمل ہونے کی گارنٹی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لین دین میں لکھا پڑھی کر لیا کرو، اور اس پر گواہوں کے دستخط بھی ثبت ہونے چاہیے۔ یعنی کہ ایک تو درخواست لکھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں دو گواہوں کو شامل کرنا اور بھی اس میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہماری جو پہلی درخواست ہے اس کا عنوان ہے وصولی رقم بابت فروختگی مکان فروختگی کے حوالے سے آج ہم جو ہے وہ پہلی رسید کریں گے۔ اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ مبلغ 20,50,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 10,25,000 روپے ہوتے ہیں۔ بیٹا دو چیزیں پہلی لائن میں ہمارے سامنے آئیں کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کی رسید لکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے مبلغ جو اس کی اصل ویلیو یا اس کی اصل قیمت ہے اس کو درج کریں گے، اور اس کے بعد اس کا نصف۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ رسید کے اندر کوئی رد و بدل کی گنجائش جو ہے نا وہ پیدا کر لی جاتی ہے، تاکہ ممکنہ امکانات جن سے کسی قسم کا کوئی خدشہ یا کسی قسم کا کوئی خوف لاحق ہو تو ان سے بچا جا سکے۔ تو اس لیے دو دفعہ جہاں پہ قیمت لکھی ہوگی ہندسوں میں اور لفظوں میں، تو جو امکانات ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بابت فروختگی مکان نمبر 45 گلی نمبر 2 واقع جناب، یہ ایڈریس ہے جہاں کی آپ چیز فروخت کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آگے اس میں جو ہے وہ اس کا احاطہ کتنے مرلوں پر مشتمل ہے وہ بتایا ہوا۔ آگے اعظم محمد ارشد ولد
رشید احمد قوم بلوچ وصول پا کر رسید لکھ دی. اب جس نے پیسے لیے ہیں اس نے وصول کیا اور رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے. نیز رقم وصولی کے ساتھ ہی مشتری کو قبضہ مکان بھی دیا گیا. مشتری کہتے ہیں جو زمین کا خریدار ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ایک رسید ہے جو ایک مکان فروختی کے حوالے سے ہے. تو تمام تر رسیدیں جو ہیں نا وہ اسی صورت میں لکھی جائیں گی. اب اس سے اگلا کام جو ہے وہ گواہان کا ہے کہ جب بھی آپ رسید لکھیں گے تو دونوں طرف کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے. پہلا گواہ کون ہے؟ محمد سعید ولد جان محمد یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں، باقی اس کا ایڈریس ہے. لیکن جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا جس طرح آپ کے سامنے ایک رسید آ رہی ہے تو اس میں آپ نام لکھ کے آگے ڈاٹس لگائیں گے، پھر ایڈریس، پھر شناختی کارڈ نمبر. تو نام لکھنے کی بجائے آپ نے باقاعدہ وہاں پہ ڈاٹس لگانے ہیں، یعنی کہ اس کے نام کے آگے ایک فارمیٹ ٹائپ بنائیں گے ہم، تو نام کے آگے ڈاٹ لگاتے جائیں گے. اسی طرح العبد جو ہے محمد ظہور ولد طاہر محمود. اب یہاں پہ بھی آپ نے پورا نام لکھنے کی بجائے کوشش کریں کہ نام کے آگے ڈاٹس لگاتے جائیں، پھر شناختی کارڈ ہے، پھر ایڈریس ہے، ولدیت ہے. یہ ساری چیزیں آپ ڈاٹس کے ساتھ فل کریں گے اور ایک ایک چیز کو ایک ایک لائن میں لکھیں گے. یعنی کہ پہلے اگر ہم نے نام لکھا، اس کے آگے ڈاٹس لگائے، پھر نیچے والی لائن میں ولدیت لکھی، اس کے آگے ڈاٹس لگائے، تو ایک اچھی سی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے اسی صورت میں آئے گی جب ہم اس کو اچھی طرح سے مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد دوسرا گواہ جو ہے خرم ولی ولد حاجی محمد شفیق قوم جٹ ساکن ریاض ڈون خان پر ضلع رحیم یار خان. تو اس میں بھی وہی آپ نے طریقہ کار اپنانا ہے کہ جب آپ اپنی درخواست مکمل متن کر چکے ہیں تو نیچے جہاں پہ گواہان کے نام آنے ہیں تو وہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے، پھر ولدیت لکھنی ہے، پھر قومی شناختی کارڈ لکھنا ہے، پھر چوتھی لائن میں جا کے آپ نے ایڈریس لکھنا ہے تاکہ اس کو ہم بہتر طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کر سکیں. اب اگلی رسید جو ہمارے پاس ہے وہ رسید وصولی رقم بابت بھیڑ. آپ بھیڑ فروخت کی یا آپ کہہ لیں کوئی بھینس فروخت کی ہے یا کوئی بھی جانور. اب اس میں پہلی چیز پچھلی آپ رسید کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو باعث تحریر آن کا، یعنی کہ جس وجہ سے کہ ہم تحریر لکھنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اگلی بات ہے مبلغ 8,000 روپے نصف، جن کے مبلغ 4,000 روپے ہوتے ہیں. اب پہلے والی رسید میں جو بات ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ جو قیمت ہے اس کو ہم 2 دفعہ لکھیں گے. تو اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہم فروخت کریں گے تو اس کا یہی طریقہ کار ہوگا اندراج کا کہ ہم اس کو 1 دفعہ لکھیں گے، اس کے بعد اس کو دوبارہ اس کا نصف ویلیو یعنی کہ اس کا جو آدھا رقم بنتی ہے یا آدھی رقم جو ہے اس کو دوبارہ سے لکھیں گے تاکہ اس میں جو غلطی کی گنجائش ہے یا اس میں کوئی رد و بدل کا خطرہ ہے اس سے ہم بچ سکیں. بابت قیمت 1 شاخ بھیڑ. اب یہ اس بھیڑ کی جو ہے وہ علامتیں ہیں. آپ کوئی بھی جانور فروخت کریں گے یا کوئی چیز فروخت کریں گے تو اس کی علامتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو وہ آپ نے لکھنی تاکہ ان کی ایک پہچان ہو سکے. ٹھیک ہے. بابت قیمت 1 شاخ بھیڑ، رنگ سفید، کھر سیاہ، ماتھا سفید، قد درمیانہ، دانت پورے، اعضاء محمد عرفان. اب دیکھیں اس پہلی والی جو ہمارے پاس رسید اس کے اندر بھی ہے، یہ صرف یہاں پہ چینج کیا آیا، جو فرق ہے وہ قیمت تو ہر جگہ پہ بدلے گی کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے. تو یہاں پہ آ کے ہم نے جو چیز دیکھی پھر وہی صرف اس چیز کا جو پہچان ہے وہاں پہ ہم نے ایڈریس لکھا کہ فلاں جگہ پہ متعین ہے گھر، لیکن اس رسید میں ہم اس لیے یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھیڑ فروختی کے حوالے سے تو اس کی پہچان کے حوالے سے ایڈریس کی بجائے اس کی شناخت آ گئی کہ وہ کس طرح کی تاکہ اس کو دیکھنے والا پہچان سکے. اعضاء محمد عرفان ولد سردار علی قوم ارائن سکنہ موضع کوٹلہ پٹھان تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان. نقد وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے. تو گویا کہ اس کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی رسید کو دیکھیں تو صرف ایڈریس یا چیزوں کی شناخت جو ہے نا وہ بدلے گی، باقی جو فارمیٹ ہے ہر درخواست کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہی رہے گا. آگے ہے محمد نواز ولد علم دین قوم ارائن. تو آگے اس کا ایڈریس وہی نام کے بعد ولدیت ہے، ولدیت کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کا قومی شناختی کارڈ، یعنی کہ وہ فارمیٹ ہمیشہ ہمارے پاس ایک ہی رہے گا. یعنی کہ جب آپ درخواست لکھ چکے ہوں گے یا اپنا رسید لکھ چکے ہوں گے تو اس کا جو متن ہوگا اس کے آخر میں آ کر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے نام آگے ڈاٹس لگانے ہیں، پھر دوسری لائن میں ولدیت، پھر اس کے آگے ڈاٹ، پھر تیسری لائن کے اندر آپ نے قومی شناختی کارڈ نمبر، یعنی کہ یہ اس کی پہچان بن جائے گی، اور چوتھی لائن میں اس کا ایڈریس، اس کے آگے بھی جو ہے نا وہ آپ نے ڈاٹس لگانے ہیں. پھر اس کے بعد علامت محمد خان ولد نواز، پھر آگے اس کا بھی ایڈریس، قومی شناختی کارڈ اور یہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح آئیں گی جس طرح ہم
پہلے گواہ کی لکھ چکی ہیں۔ پھر اگلا گواہان ہمارے پاس ہیں اللہ ودھایا ولد نہال خان قوم بلوچ۔ یہ فرضی نام ہے، آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار وہی ہوگا، پہلے رسید ختم کرنے کے بعد گواہان کے ناموں کے نیچے ہم نام، ولدیت، شناختی کارڈ اور پھر آگے ایڈریس، اور ان تمام چیزوں کے آگے ہم جو علامت لگائیں گے وہ ڈاٹ کی علامت، یعنی کہ ہم ان کے آگے ڈاٹس لگائیں گے مزید اس میں کچھ نام لکھنے کی بجائے۔ تو آگے ہمارے پاس ایک اور رسید ہے جس کا عنوان جو ہے بابت کرایہ مکان ہے۔ اس سے پہلے ہم فروخت کی مکان کی جو ہے وہ رسید دیکھ چکے ہیں آپ، ہمارے پاس کرایہ مکان کے حوالے سے ہے، ایک اہم تحریر ہے۔ اکثر اوقات اس کا جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کی ایک رسید لکھ لی جاتی ہے کرایہ وصول کرنے کی۔ تو باعث تحریر آپ کا مبلغ 8,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 4,000 روپے ہوتے ہیں۔ اب وہی بات جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو قیمت ہے اس کو ہم 2 دفعہ دیکھتے ہیں، 2 دفعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی قیمت آئی ہے۔ بابت کرایہ مکان، آگے وہی چیز کے مکان کا ایڈریس لکھیں گے، مکان کہاں پہ ہے، کس گلی میں واقع ہے اور کون سا فلور اور کس حالت میں ہے، یہ بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واقع جناح کالونی خان پورہ، محمد اعظم محمد وقاص ولد محمد ریاض قوم بھٹی، برائے ماہ مارچ 2015 وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے، یعنی کہ وہ ایک پہچان ہے کہ اس کو ہم نے اس کا اتنا کرایا تھا جو ہم نے وصول کر لیا ہے، اور اس وصولی کی جو قیمت ہے وہ ہم اب جو ہے وہ وصول کر چکے ہیں، لہذا اس کا یہ تحریری ثبوت ہے کہ اس بندے نے یہ قیمت جو ہے وہ ہمیں ادا کر دی گئی ہے۔ تو اس کا بھی آگے وہی طریقہ کار ہوگا کہ 2 گواہان ہوں گے اور دونوں سائڈوں پہ اس کا ہم نام کا لکھنے کا بھی وہی طریقہ ہوگا، اور علامت جو وصول پانے والا ہے محمد اکرم ولد محمد اکبر قوم قریشی ساکن، طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ نام لکھیں گے، پھر اس کے نیچے والی لائن میں ولدیت، پھر قومی شناختی کارڈ، پھر آگے اس سے ہم اگلی چیز جو ہے وہ اس کا ایڈریس لکھیں گے، اور ان تمام چیزوں کے آگے ڈاٹس کی علامات جو ہے نا وہ لگا دیں گے۔ آگے بیٹا ہماری جو رسید ہے وہ رسید برائے وصولی رقم بابت فروختگی سائیکل، باعث تحریر آپ کا مبلغ 4,000 روپے، نصف جن کے 2,000۔ اب یہ تو طے شدہ بات ہے، کوئی بھی رسید ہے سب سے پہلے 3 چیزیں اس میں آپ نوٹ رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہم قیمت لکھیں گے، قیمت کو ہم 2 دفعہ لکھیں گے، پھر دوسری بات جو ہے اس میں ایڈریس لکھیں گے کہ وہ جگہ یا وہ چیز جو ہم فروخت کر رہے ہیں، یا ہم جو سیل کر رہے ہیں، یا ہم جو پرچیز کر رہے ہیں وہ کہاں پہ ہے، اس کا ایڈریس لکھیں گے، اور پھر جو بندہ اس کو وصول پا رہا ہے لکھ کے دے رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا۔ یہ 3 چیزیں تو ہر رسید میں مست ہیں، تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ نمونے کے طور پر ہم نے پریکٹس کر لی، 4 جو ہے نا وہ رسیدیں ہم نے دیکھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی رسید آتی ہے چاہے وہ ان رسیدوں میں سے نہیں ہے تو آپ کو ایک فارمیٹ آنا چاہیے کہ اس کو لکھنا کس طرح ہے۔ فرض کریں کہ ہم ایک جو ہے موبائل فروخت کی ایک رسید لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا، آپ ویسے تحریر آنکا کے بعد اپنا جب شروع کریں گے تو اس میں سب سے پہلے اس موبائل کی قیمت درج کریں گے، پھر اس کا نصف درج کریں گے، پھر اس قیمت کی کمپنی، اس کا IN نمبر یا جو بھی اس کی شناخت ہے وہ آپ درج کریں گے۔ اگر جیسے ہم سائیکل کی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح موٹر سائیکل یا کار کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سائیکل کا اور موٹر سائیکل کا یہ نمبر ہے، یہ فلاں JC نمبر، انجن نمبر، اور جو اس کا اپلائڈ فار ہے یا اس کو ایکسائز سے جو نمبر ملا ہے وہ لکھیں گے، اور پھر اس کا سارا ایڈریس لکھنے کے بعد پھر جو بندہ سیل کر رہا ہے وہ اپنا ایڈریس لکھے گا، اور نیچے 2 گواہان اور درمیان کے اندر جو وصول پانے والا اس کا ہم نام لکھیں گے۔ تو یہ طریقہ فارمیٹ بڑا آسان سا ہے۔ تو پیپر کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کو درخواست آتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے اسی فارمیٹ میں جو ہے وہ درخواست لکھنی ہے۔ باقی میں کوشش انشاءاللہ یہی ہے کہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ میکسیمم ہم اس میں جائیں، لیکن چونکہ اس مڈ ٹرم کے اندر 2-3 کام اور بھی ہمارے پاس ہیں۔ اسائنمنٹ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور مزید تاکید اس میں یہی ہے کہ آپ کوشش کریں جلدی سے جلدی اپنے عنوانات کے حوالے سے جو ہے نا وہ فائنل کریں، اور جتنا جلدی 1 ہفتے کے اندر جو ہے جتنا آپ عنوان لینے میں لیٹ کریں گے اتنا پھر آپ کے لیے وہ کام جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے گا، کیونکہ اگر آپ وقت پہ اس کو لکھنا شروع نہیں کریں گے تو پھر آپ تخیری حربے جو ہیں وہ آپ کو آڑے آئیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وقت سے پہلے آپ لے لیں تاکہ آپ کو مزید وقت ملے، آپ لکھ سکیں اس کو آرام سے۔ تو
تو اس کو سبمٹ کرائیں اور پھر اس کو کلاس میں کسی دن پریزنٹ بھی کر لیں، کیونکہ اب آپ تو باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی میں آ رہے ہیں۔ تو یہی ایک چیز ہے کہ آپ میکسیمم کوشش کریں جلدی کہ ہم اس پہ اپنا کام شروع کر دیں، تاکہ بعد میں تاخیر کی صورت میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ کسی قسم کی ہمیں فضول الجھن کا شکار ہونا پڑے۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت جلد اپنے عنوان سلیکٹ کر کے تو اس پہ کام شروع کریں گے۔